الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری روایت ملتی ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، ایک ایسا شخص آئے گا جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو میں جاؤں گا، اس کے جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا جو ہلکا ہو گیا ہوگا اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا پرچہ رکھوں گا جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ جب بھاری ہو جائے گا تو وہ بندہ بھاگا ہوا میرے پاس آئے گا، عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ تو میں فرماؤں گا کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ وہ درود پاک تھا جو دنیا میں تم اس پر پڑھا کرتا تھا، آج وہ میں نے تمہارے پلڑے میں رکھا ہے اور تمہارا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یار اس حدیث پاک پر تھوڑا سا غور کریں، اس کے اندر بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ کہ حدیث پاک میں ہے کہ درود پاک پڑھنا رنج و علم، پریشانی، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، چہرے پر رونق لاتا ہے، زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، بیٹھے دنیا میں ہیں اور خبر دے رہے ہیں، ہزاروں سال بعد کی خبر دے رہے ہیں کہ قیامت والے دن اس طرح ہوگا، اس کا پلڑا کمزور ہو جائے گا، اس کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے اس کا درود پاک اس کے پلڑے میں رکھوں گا تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ دوسرا، اس میں غیب کا بھی علم ملتا ہے کہ بیٹھے دنیا میں ہیں اور خبر دے رہے ہیں آخرت کی کہ آخرت میں اس طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا میں درود پاک ہمارے کام آئے گا، بلکہ ہر مصیبت میں ہمارے کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ وصولت مرکز کے لیے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا بہت سادہ فہم ترجمہ جو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے نورانی فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تو بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ اس تفسیر کے اندر آتا ہے، بلکہ یہ وضاحتاً صریح نبی علیہ السلام کی نعت ہے۔ یہ واحد کام ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کام کرتا ہے، اور آگے اپنے فرشتوں کو بھی فرما رہا ہے، بلکہ مومنین کو بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تفسیر کے اندر آتا ہے یصلون، وہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ جہاں پر کام مستقبل میں جاری رہے، ایسا کام جاری جو ہوتا ہی رہے جس میں کبھی کوئی بندش نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک موقع آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اور خود نہیں کیا، حالانکہ سجدہ اللہ کے شایان نہیں ہے، وہ تو خود احکام الحاکمین ہے، تمام جہان کا پالنے والا ہے، وہاں پر یہ کام خود نہیں کیا۔ یہاں پر خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں میں بھی یہی کام کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور اے مومنین تم بھی یہ کام کرو۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام پڑھے گا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کا عام فہم یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نشاور کرے گا نبی علیہ السلام پر۔ اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفار، یعنی نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کے لیے دعا کرنا، اور اگر مومنین کے لیے اس کی نسبت کی جائے تو پھر بھی یہی مطلب بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرنا، حالانکہ نبی علیہ السلام کو ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اتنے تبرکات لکھ دے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، بہت پیارا ایک واقعہ ہے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ آرام فرما رہے ہیں، تشریف فرما ہیں کہ پاس سے ایک آدمی گزرتا ہے جس کے پاس ایک ہرنی ہوتی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب ہرنی نبی علیہ السلام کے پاس سے وہ شکاری گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہرن ہوتی ہے اس کو زبان عطا فرماتا ہے، تو ہرن ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آدمی مجھے شکار کر کے لے کے جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد مجھے ذبح کر دے گا، آپ اس کو حکم دے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ اور خوراک دے کر تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، اتنی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ حالانکہ دیکھیں جانور بھی نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، یہاں پر رحم کریں گے۔ جب یہ ہرن نے عرض کیا تو نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے مان جو تو واپس آ جائے گی؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے وہاں پر درود پاک نہ پڑھے، یا اس بندے کی طرح مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جو نماز تو پڑھے مگر اس میں دعا نہ مانگے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل برکات ہیں، اور نہ پڑھا جائے، یاد رکھیں یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ درود پاک جب نبی علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے تو درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، ہر انسان کے اوپر یہ واجب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی اس نے عرض کیا کہ اس بندے کی طرح لعنت ہو جو نماز تو پڑھے مگر اس کے بعد دعا نہ مانگے۔ مطلب یہ کہ نماز اتنی جلدی پڑھ لے جو پتہ ہی نہ چلے کہ نماز پڑھی ہے کہ معاذ اللہ اس نے سر سے گزاری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پہلے تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھ بھی لیں تو اتنی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھا کیا ہے، یعنی کہ اس بندے پر بھی لعنت ہے، قیامت والے دن ایسی نماز اس کے بندے کے منہ پر بھی مار دی جائے گی۔ وہ ہرنی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد چند لمحے چند گھنٹے بعد واپس آتی ہے۔ جب واپس آتی ہے تو فوری جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سلام کہنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جتنی یہ ہرن اپنے بچوں پر شفیق ہے میں اس سے بھی زیادہ آپ کی امت پر شفیق ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جتنی جلدی یہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی ہے، قیامت والے دن میں آپ کی امت اس سے بھی جلدی آپ کی طرف واپس لوٹا دوں گا، کیونکہ حدیث پاک ہے
کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ چاہیں تو آ کے ہم آدھی امت بخش دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو شفاعت کا حق آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیجئے گا جو آدھی امت تو بخشی جائے گی مگر میری آدھی امت کا کیا ہوگا، تو لہٰذا مجھے شفاعت کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر، جبرائیل امین جاتے ہیں بارگاہ رسالت، بارگاہ الہی میں جا کے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تمہارا محبوب یہ کہتا ہے کہ مجھے شفاعت کا پورا حق دیا جائے نہ کہ میری آدھی امت بخشی جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، وہاں تو رش بہت ہوگا، آپ کا مرتبہ تو بہت عالی شان ہے، کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ انس مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا، اگر میں وہاں نہ ملا تو مجھے پل صراط پر ڈھونڈ لینا، اگر میں وہاں بھی نہ ملا تو جہاں پر وزن ناپے جا رہے ہوں گے وہاں پر مجھے ڈھونڈ لینا، کیونکہ ہو سکتے ہیں کہ میری امت پل صراط کے اوپر کٹ کے گر رہی میں ان کو وہاں بچاؤں گا، میں بھاگا پل صراط پر جاؤں گا، وہاں پر اپنی امت کو بچاؤں گا، وہاں نہیں تو پھر جہاں سے بچ جائیں گے تو میں صراط وہاں پر پہنچ کر آب کوثر کا پانی جام پر کر پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، جو یہاں بھی نہیں ہمیں بھولے وہ وہاں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں مجھے ڈھونڈ لینا ہے۔ آگے سنیے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، عرض کرتی یا سیدی میری جوان بیٹی چند روز پہلے فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں اس کو دیکھی کہ اس کی حالت کیا ہے۔ تو آپ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ کرنا چند روز بعد تمہاری بیٹی خواب میں مل جائے گی اور تم یہ حال احوال بتا دے گی۔ چند روز اس عورت نے وظیفہ کیا، وظیفہ کرنے کے بعد اس کی بیٹی اس کے خواب میں آتی ہے، خواب میں آ کر بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ وہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو آگ کی زنجیریں پہنائی ہوتی ہیں، گلے میں آگ کا توق پہنایا ہوتا ہے، سر میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہوتی ہیں، بڑی پریشان ہوتی ہے۔ صبح کو آ کے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہے، سارا ماجرا بیان کرتی ہے کہ یہ تو اس طرح عذاب ہو رہا ہے، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ چند روز بعد آپ بھی خواب میں اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی ایک بڑے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، سر کے اوپر سونے کا تاج ہوتا ہے، ارد گرد وہ خدام بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ وہ جو لڑکی ہوتی ہے عرض کرتی یا سیدی آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ فرماتے کہ میں نے نہیں تمہیں پہچانا، کون ہو تم؟ عرض کرتی ہے چند روز پہلے ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی تھی جس نے میرا قصہ آپ کو بتایا تھا، مجھے عذاب ہو رہا ہے، میں وہی لڑکی ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنی تبدیلی کیسے؟ تجھے تو عذاب ہو رہا ہے اور آج تجھ پر اتنے انعامات ہو رہے ہیں۔ عرض کرنے لگی یا سیدی معاملہ کچھ اسی طرح ہی تھا، گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، مگر چند روز پہلے ایک اللہ کا نیک بندہ قبرستان میں آیا، قبرستان میں آنے کے بعد اس نے ہم پر درود پاک پڑھا، اس کا ثواب سارے قبرستان والوں کو بھیجا۔ کہتی ہے کہ میری تو بخشش ہونی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قبرستان والوں کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر، یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ یہ حدیث پاک بظاہر بہت چھوٹی سی ہے، بہت پیاری ہے، مگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں، جو علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت والے دن، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین جو ہے تانبے کی ہوگی، اگر آپ جمپ مارے تو سورج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آج گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں آپ 10 منٹ جو گرمی کے اندر نہیں کھڑے ہو سکتے، اور قیامت والے دن جب دن ہی 50,000 سال کا ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھنے والا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے
یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، اس دن جب اولاد والدین سے بھاگ رہے ہوں گے، اولاد والدین سے بھاگ رہی ہوگی، والدین اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، حالانکہ ماں کو کتنا پیارا اپنی اولاد سے، اس دن وہ بھی بھاگ رہی ہوگی، عورت اپنے مرد سے بھاگ رہی ہوگی، مرد اپنی عورت سے بھاگ رہا ہوگا، اور بلکہ لوگ تو سارے انبیاء کرام کی طرف جائیں گے، انبیاء کرام بھی یہی فرما رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف جاؤ۔ اس وقت نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، آج میں ہوں تمہارے لیے، آج میری بارگاہ میں آؤ، آج مجھے شفاعت کا حق ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب شفاعت کروائیں گے لوگوں کی۔ یہ اس وقت 50,000 سال کا دن ہوگا، اور یہ حدیث پاک آپ نے سامنے رکھے تو کیا اس کو آگ چھوئے گی؟ کیا اس کو جو سورج ہے کیا کہے گا جو ہوگے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ اس دن عالم یہ ہوگا کہ زبان نکل کے حلق سے باہر آ جائے گی، دل اچھل کے گلے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرماتا ہے، کیا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر دنیا میں میری کوئی حمد کرنے والا نہ ہوتا تو میں دنیا کو نیست و نابود کر دیتا، یہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بہاتا، یہاں تاکہ کوئی سبزہ نہ ہوتا۔ پھر فرمایا اے موسیٰ اگر دنیا میں میری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا، میں دنیا میں جو گناہ گار ہیں ان کو ایک پلک جھپکنے کا بھی موقع نہ دیتا۔ اے موسیٰ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ بروز قیامت تجھے پیاس نہ لگے، تو پیاس سے بچ جائے؟ عرض کی یا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پیاس نہ لگے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرے پیارے حبیب پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے سامنے رکھے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر ہی ان کا ہے۔ ان کو فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن اگر ہم پیاس سے بچنا ہے تو میرے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، تم قیامت والے دن پیاس سے بچ جاؤ گے، جس دن زبان حلق سے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم کس گنتی میں ہیں؟ ہمارا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں بھی خوب درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں درود پاک کے متعلق۔ دو دوست ہوتے ہیں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو کچھ قرض دے دیتا ہے، کم و بیش 3,000 دینار کے قریب۔ مدت طے ہو جاتی ہے کہ تقریباً 3 ماہ یا 6 ماہ کے بعد آپ کو آپ کا قرض واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، جو دوسرا دوست ہوتا ہے جو قرض لیتا ہے، کوئی رقم ہوتی ہے بہت بڑی، یہ اس حساب سے کم و بیش لاکھوں روپیہ بن جاتا ہے۔ وہ بندہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار اس کا فلاپ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مزدوری پر آ جاتا ہے، فاقوں پر آ جاتا ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ 3 ماہ یا 6 ماہ بعد ٹائم بھی آ جاتا ہے، دوست اپنے دوست کے پاس آتا ہے، اس کو آ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 6 ماہ بعد تمہارا قرض لوٹا دوں گا۔ وہ کہتا ہے یار میں تو تباہ ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ کو کیسے قرض لوٹاؤں؟ اس نے کہا بھائی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، رقم بھی اتنی بڑی ہے، مجھے بھی چاہیے۔ اس نے کہا چلو پھر میں ایسا کرتا ہوں، تجھے 1 ماہ کا ٹائم اور دے دیتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، وہ بندہ کوشش کرتا ہے، حالات ایسے تھے کہ پہلے سے ہی بدتر جو 1 وقت کا کھانا تھا اس سے بھی جاتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، 1 ماہ اور گزر گیا، اس کا دوست پھر اس کے پاس آتا ہے، پھر یہ وہی مطالبہ کہ تم سے 1 ماہ کا وعدہ ہوا تھا، تم نے پھر قرض نہیں لوٹایا۔ کرتے کرتے چند ماہ کا اور اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے۔ جب وہ بھی وقت گزر جاتا ہے، اب دوستی تھی جو دشمنی میں بدلنی شروع ہو جاتی ہے، تو پر بات آ جاتی ہے، دشمنی پر بات آتی ہے۔ وہ بندہ کیا کرتا ہے، جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے قاضی کے پاس چلا جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے، اس کو سارا ماجرا بتاتا ہے۔ جج اس بندے کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی تو نے اس کا قرض دینا ہے۔ کہتا ہے قرض تو دینا ہے مگر میرے پاس پیسہ بھی ایسا کوئی نہیں ہے، میں کیسے قرض ادا کروں؟ بھائی کہتا ہے قرض تو تم نے دینا ہی دینا ہے، تمہارے پاس 1 ماہ کا وقت ہے، اگر تو ادا کر دے ٹھیک ہے، وگرنہ تجھے قید ہو جائے گی، اتنے عرصے کی قید ہے تمہیں۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، دوستی بھی گئی، ساری دوستی جو دشمنی میں بدل گئی، بندہ بڑا پریشان تھا، عاشق رسول تھا، گھر آتا ہے، اس کو ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رنج و علم دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے۔
اب وہ یہی ٹھان لیتا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ درود پاک کا سہارا لیا جائے. اب وہ خود بھی اپنی بیوی بچوں کو بھی ہر وقت یہی تلقین کرتا. اب صبح شام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود پاک وظیفہ شروع کر ہو جاتا ہے. اس کو پتا تھا کہ 1 ماہ کے بعد یا تو پیسے دینے ہیں یا پھر قید ہونا ہے. پیسے اتنے ہیں نہیں ہیں, فاقوں کا عالم ہے. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ یہاں تک کہ 27 دن گزر جاتے ہیں. بڑا پریشان ہوتا ہے. 27ویں دن جب سوتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ پریشان نہ ہو, تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا. صبح اٹھتا تو بڑا خوش ہوتا ہے, مگر خوشی کے ساتھ اس پر غم بھی زیادہ چھا گئی کہ صرف آواز آنے سے قرض تو نہیں ادا ہوگا. پھر وہی عمل شروع کرتا ہے, درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے. پھر دن رات چلتے پھرتے اور درود پاک کی کثرت شروع کر دیتا ہے. 28ویں رات 29ویں رات آتی ہے, جب سوتا ہے تو اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر تشریف لاتے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے پریشان نہ ہو, درود پاک کی برکت سے تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تو صبح اٹھنا, ایک وزیر ہے علی بن عیسیٰ, اس کے پاس جانا, میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ میرا قرض ادا کر دے. بڑا خوش ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے بہت خوش ہوتا ہے, مگر پھر خوشی کے اوپر غم غالب آ جاتا ہے کہ اگر اس نے کوئی دلیل مانگی, اس طرح تو کوئی بھی جا کے کہہ سکتا ہے. پھر پریشان ہوتا ہے, درود پاک پڑھتا ہے. پھر سوتا ہے کہ رات کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب زیارت ہوتی ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اگر اس وزیر نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی تو میں کیا بتاؤں گا؟ نبی علیہ السلام مسکرائے, فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو گھبرا مت, اس کے پاس جانا, اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا تو فجر کی نماز کے بعد جب تک 5000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا اس وقت تک تو کسی سے بات نہیں کرتا, اور یہ راز تمہارے اور رب کے درمیان ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. صبح ہوتی ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ وزیر کے پاس جاؤں گا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی بارگاہ میں جاتا, اس کو پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں. وہ کہتا ہے کس کا پیغام ہے؟ کہتا ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں. تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنا بڑا میرے لیے پیغام. فرماتے ہیں کہ کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ بھی میرے اوپر کچھ قرض ہے. پہلے تو نبی پاک نے تجھے سلام بھیجا ہے, سلام کے بعد یہ فرمایا تھا کہ میرے اوپر 3000 دینار قرض ہے, وہ قرض ادا کر دے. کہتا ہے میں قرض تو ادا کر دوں, اس طرح تو کوئی بھی مجھے کہہ سکتا ہے, تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ ہی آیا ہوں, بہت بڑی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ جب تو صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے, جب تک 5000 کا عدد تو مکمل نہیں کرتا, کسی سے بات چیت نہیں کرتا. جو وزیر ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو گلے سے لگاتا ہے, اس کا ماتھا چومتا ہے, باغا کمرے میں جاتا ہے, 3000 دینار لیتا ہے, اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے. کہتے ہیں 3000 دینار جو نبی پاک نے حکم فرمایا تھا اس کا ہے. پھر کمرے میں جاتا ہے, 3000 دینار اور لاتا ہے. کہتے ہیں 3000 دینار اس چیز کا ہے کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی. پھر کمرے میں جاتا ہے, 3000 دینار لا کر اور دیتا اس کو. کہتا ہے یہ تمہارے کاروبار کے لیے. پھر اس کا ماتھا چومتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے ایک شرط ہے کہ جب بھی کبھی تمہیں کوئی کام پڑے تم نے میری طرف ہی آنا ہے, مجھے وہ کام کہنا ہے. وہ بلکہ 3000 کے بجائے 9000 لیتا ہے. خوشی خوشی جج کی بارگاہ میں جاتا ہے. جب جج کے سامنے جا کے 3000 رکھتا ہے, محفل لگی ہوتی ہے, سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو مدعی ہوتا ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کل تک تو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, آج یہ 3000 اتنی بڑی رقم رکھ رہا ہے. جج نے پوچھا, وہ بھی عاشق رسول تھا, کہ بھئی اتنی بڑی رقم تم نے کہاں سے لی؟ سارا ماجرا بڑی محفل میں جو ہوتی ہے سارا ماجرا سناتا ہے کہ اس طرح میں نے عمل کیا تھا تو وزیر کے حکم ہوا تھا, اس نے مجھے 3 کی بجائے 9000 دیا. جو ہوتا ہے جج اسی وقت اٹھتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ سارا ثواب یہ علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا. اپنے چیمبر میں جاتا ہے, کمرے میں جاتا ہے, 3000 دینار وہ بھی لے کر آتا ہے, لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے. کہتے ہیں یہ قرض میری طرف سے ادا کر دو تاکہ مجھے بھی ثواب حاصل ہو جائے. اب یہ تکرار چل ہی رہی ہے. جو مدعی ہوتا ہے جس نے 3000 دینار دیا ہوتا ہے وہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا سارا ثواب آپ ہی لے جائیں گے. کہتے جائی صاحب مجھے کاغذ قلم دیجئے, میں اس کا سارا کا قرض ہی معاف کر دوں. تم
اللہ اکبر۔ یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف اس نے ایک بات ٹھان لی کہ درود پاک پڑھنا ہے، اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کا قرض بھی ادا کر دیا، بلکہ 3000 دینا تھا اور اب اس کے پاس کئی کروڑ اپنا خود کا اکٹھا ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ صدق کے دل سے اس نے صرف توکل کے ساتھ نبی علیہ السلام کو یاد کیا۔ جو نبی علیہ السلام کو یاد کرے نہ تو وہ دنیا میں مرتا ہے اور نہ وہ آخرت میں پھنستا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ نزدیک وہی ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ابھی بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خوب درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت والے دن ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ لوال جھنڈے کے نیچے ہم بھی نبی علیہ السلام پیچھے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے ہم بھی جنت میں جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی خوب نیکیاں کرنے کی، نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔